السلام علیکم۔ مگر قاری صاحب یہ ایک تو واضح ہو گیا کہ نماز تراویح مستقل ایک نماز ہے اور جس کا ایک شرف بھی ہے، مقام بھی ہے، مگر نماز تراویح کے آداب کیا ہیں؟ جیسے کہ حضرت نے فرمایا یہ وہی نماز ہے، پڑھنا سنت ہے، وجوب اس کا ظاہر نظر نہیں آیا، مگر رکعت میں یہ جو فرق ہے وہ 20 رکعت کو واضح طور سے آپ نے فرمایا، تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجوب کا تو خیر کوئی قائل نہیں ہے، ویسے یہ نفلی عبادت ہے، جی اللہ کے رسول نے چونکہ اسے ادا کیا ہے تو اس معنوں میں ہم اسے سنت بھی کہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا اور شروع کیا آپ نے 23 رمضان سے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ جب 7 دن باقی تھے تو آپ نے اس نماز کو شروع کیا۔ 23 رمضان کو جب شروع کیا تو اس کا اتنا طویل قیام کیا کہ ایک پہر رات تک، یعنی رات کے اگر 4 حصے کریں تو پہلے ایک حصے تک اس نماز کو لے گئے۔ پھر آپ 24 کو تشریف نہیں لائے، دن میں چرچا ہوا، صحابہ نے لوگوں کو بتایا، لوگ زیادہ جمع ہو گئے کل کی نسبت، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ 25 کو تشریف لائے، تو پھر آپ نے نماز پڑھائی تو آپ آدھی رات تک اسے لے گئے، یعنی 2 پہر رات کے اس میں کھپا۔ پچھلی رات کو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ آئے تھے، میں جان کرنی ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر اب جب 25 کو آپ آدھی رات تک لے گئے تو 26 کو پھر نہیں آئے، لوگوں نے اور تذکرہ کیا، لوگ زیادہ جمع ہو گئے۔ پھر آپ 27 کو تشریف لائے۔ جب آپ 27 کو آئے تو آپ نماز کو اتنا لیٹ آپ نے لے گئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ڈر ہونے لگا کہ آج روزہ بھی ہمیں شاید خالی پیٹ رکھنا پڑے گا۔ پھر آپ 28 کو تشریف نہیں لائے۔ پھر دن میں آپ نے صحابہ کو بتایا کہ تمہارا رات کا جمع ہونا مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا اس طرح مل کر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اللہ کو پسند ہے، اور انی خشیت ان یفرض علیکم، کہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم پر فرض نہ کر دے، تو میں فرضیت کے خوف سے جماعت میں نے ترک کر دی، اب تم الگ الگ اسے پڑھا کرو۔ یعنی پڑھنے سے منع نہیں کیا، جماعت سے منع کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے، نبوت کے مزاج، چونکہ آپ نے 2 باتیں فرمائی چھوڑتے وقت۔ ایک یہ فرمایا کہ اللہ کو تمہارا مل کر پڑھنا پسند ہے، گویا الگ الگ پڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، صحیح۔ اور پھر اس کی علت یہ بتائی چھوڑنے کی کہ میں اس لیے جماعت چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو، جس طرح ہم فرض بھی اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں، چاہے جائے کہ بندہ نفل میں پڑھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عوف بن مالک کے ساتھ ایک دن مسجد کا مدینے کا دورہ کر رہے تھے، وہ اکثر اپنی خلافت میں کرتے تھے، مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ فردن یہ بات ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن کتنا اچھا ہو کہ میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، اور وہ سلسلہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ پھر شروع ہو جائے، اور وہ فرضیت کا خوف اب ہمارے دل سے جاتا رہا، اس لیے کہ اب ہم میں نبی نہیں، فرض ہوگی جب وہی آئے گی، تو ہمارے پاس اللہ کا نبی نہیں ہے تو اب فرض ہو نہیں سکتی، تو اس کو وہی رائج کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر انہوں نے 2 صحابی، موطا امام مالک کی روایت ہے، 2 صحابی مقرر کیے جو قرآن کے حافظ قاری تھے، تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا اور حکمن کہا، اور حکم کے الفاظ یہ ہیں الا 11 رکعتن، آپ لوگوں کو 11 رکعتیں وتر سمیت پڑھایا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے نا، وہ تو اب یہ مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ آپ ان سے پوچھیں۔ میرے پاس موطا امام مالک کی یہ روایت ہے جس میں حضرت عمر کا حکم موجود ہے، کن کو امام بنایا یہ بھی معلوم ہے، اور پیچھے کون ہے صحابہ وہ بھی معلوم ہے، واضح، اور مسجد نبوی میں ہے یہ بھی واضح ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں، بس وہ رکعت کا معاملہ الگ ہو گیا۔ اور مفتی صاحب نے میرے خیال ہے کسی بنیاد پہ یہ بات کہی ہوگی، کوئی سند ہوگی، ایسے تو نہیں کہہ دیا ہوگا 20 رکعت۔ ایک تو بیہقی کی روایت ہے صاحب رضی اللہ عنہ کی، کہ وہاں صاف الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم تراویح کی رکعت 20 پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت مالک کی روایت سے بھی ایک مرسل حدیث ہے جس میں یہی روایت ہے، اور پھر اس کے بعد تعامل ہے، یعنی اس کے بعد سے زمانے میں حرمین پوری امت کے اندر 20 رکعتیں شائع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کا پوچھا گیا تو انہوں نے اسی تعامل کو بیان کیا کہ ساری امت 20 پڑھ رہی ہے اور حکم 11 کا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ حکم تو 11 کا ہو اور سب پڑھنے 20 شروع ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ فرق آ گیا تھوڑا تو سا۔ وہ جو 11 کی روایت ہے وہ اس زمانے کی ہے جب شروع سے 11 ہوتی تھی، بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اسے 20 پہ لا کر کے بن کر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رکعتیں کم جو ہیں یہ مشقت ہے اور 20 کر کے اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ طوالت وہی ہے، نماز کا وقت وہی ہے، تو وہ جب امت پہ مشکل ہونے لگی اتنی لمبی لمبی قراتیں تو پھر اس میں تخفیف کر کے اسے 20 مقرر کیا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو 8 رکعات پڑھائیں، اسی طرح مصنف میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا، حکم دیا انہوں نے اس پڑھانے والے مرد کو کہ یصلی بہم 20 رکعتا، 20 رکعات آپ پڑھائیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، یہ 1000 رکعتیں ہیں کل رمضان میں 1000 اس کی رکعتیں ہیں۔ تقسیم اس طرح انہوں نے پہلے عشرے میں 20، تقسیم اس طرح سے ہے کہ 20 رکعتیں ہیں، ان 20 رکعتوں میں سے 8 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھی جائیں گی، اچھا 8 رکعتیں، اور 12 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھی جائیں گی۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہے؟ صحیح ہے، یعنی 8 والا سلسلہ بھی ہمارے یہاں بھی ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ آج کل تو آیا کوئی سننے میں، اتنی دیر ہو گئی تھی سننے میں نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ آپ نے دونوں کو خوش کر دیا، 20 بھی ہے اور 8 بھی ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ تو ایک واضح چیز ہو گئی کہ نماز بڑی عظمت والی ہے، اس کو پڑھ لینا اچھا ہے اور اس میں برکات بھی ہیں، فیوز بھی ہیں۔ اب رکعتوں کا جو مسئلہ ہے، میں ایک دل کا سوال پوچھ رہا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک واضح طور سے قول مل رہا ہے تو کیا ہمیں سند صحیح نہیں ملی ہے، راوی مختلف ہیں، وجہ کیا ہے، یہ فرق آیا کیوں ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت نے پیش کی اس میں تو صاحب بن یزید والی روایت، اس میں ایک راوی ہے یزید بن رمان، اس نے سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس کی ملاقات ہی نہیں ثابت، لہٰذا علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، کہ وہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا تو اس کی بات کیسے کرتا ہے؟ اس نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے؟ اس روایت کے بیچ میں کوئی چیز چھوٹی ہے، اگر یہ بیچ میں کوئی راوی کڑی ایسی ہے جو چھوٹی ہے، پھر وہ کون سی کڑی ہے اس سے پتہ نہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر فیض الباری میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری جو شرح بخاری لکھی انہوں نے، فیض الباری کے اندر دوسری جلد کے اندر انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا، وہ حضرت عائشہ والی وہ روایت جس میں فرماتی ہیں جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، سوال ہے رمضان میں کیا تھی، جواب دیتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعت، آپ نے وتر سمیت 11 سے تجاوز نہیں کیا، گویا اس نماز کو آپ کم تو کر سکتے ہیں، 11 سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، اور اگر کوئی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ ایک منٹ اس کے لیے بھی خود ان کے علماء نے بھی جواب دیا ہے کہ سنت سمجھ کر جب بھی پڑھا جائے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں ہوگا، باقی نفل ہے، مستحب ہے، کچھ چیزیں پڑھتا رہے اس کو اللہ اجر دے گا، لیکن جب سنت کی نیت سے پڑھے گا وہ 11 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اچھا، اور دوسری جو روایات انہوں نے پڑھی ہیں انہیں کہیں کہ کوئی ایک محدث تو بتاؤ جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہو۔ بتایا انہوں نے، محدث تو بتایا انہوں نے کہا فلاں کتاب نے نقل کیا ہے، نقل کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یوسف کو تو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، پھر وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں، خون آلود کرتا بھی پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ میں آپ کی طرف ہی آؤں گا، ایک مختصر جملہ کہوں، جی جملہ، جو انقطاع کی بات ہے وہ بالکل درست ہے، یزید ابن روان والی وہ الگ روایت ہے جسے میں نے مرسل ہی کہا تھا، جو زید بن صاحب والی روایت ہے بے حقیقی وہ الگ ہے، وہ اس میں انقطاع نہیں، وہ مکس نہیں ہے، وہ جس طرح آپ فرما رہے تھے بات مختلف، لیکن دوسری روایت موجود ہے جو بغیر انقطاع کے بے حقیقی میں صحیح روایت ہے، حاکم اور نووی نے صحیح کہا ہے، انقطاع ہے، کسی میں ذوف ہے۔ قاری صاحب ایک مختصر لوٹ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے قاری صاحب، اس پہ آپ بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا، کیا حضرت علی کا ایک فرمان ظاہر خلاف سنت تو نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کوفہ میں جا کر، اصل میں یہ فرق روات کا فرق ہے، ان کے ہاں سلسلہ اسناد ہی بالکل الگ ہے، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سلسلہ اسناد بالکل الگ ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر کا وہ ایک طریقہ کار، چونکہ حضرت عمر کا یہ طریقہ پہلے ہے، پھر حضرت عثمان کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں۔ وہ جو ایک خلفائے راشدین میں ایک چیز چلی آ رہی تھی، سب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پہ
کہ جماعت درست ہے، بلکہ کیونکہ اللہ کے یہ اجماع زبردستی اسی یہ لیے روایات والی میں حضرت زبردستی علی علیہ السلام کا بھی قول موجود ہے ہمارے پاس کہ 20 اچھا، یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے؟ جی تیسرا یعنی آپ حکم آپ لو کا- جی، ایک اور 20 رکعت پہ حضرت علی کا قول بھی موجود ہے، اب آپ بتائیں بلکہ پھر آپ شاید پھر بھی آپ وہ 8 تو رکعت پڑھ مرسل حدیث ہے، کبھی بالکل اس کے ٹھیک کہہ رہے ہیں، بحقی اس کے بعد کو میں مانتا ہوں 20 رکعت تو ہم خود قائل ہیں، لیکن آپ جماعت کے قائل نہیں ہیں، پہلے تو جماعت کے قائل وہ یہ ہیں، جماعت پہ بات ہو رہی یعنی ہے۔ جماعت انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، چلیں، انہوں نے آج 20 ایک نیا رکعتوں وہ کا بھی ہو ذکر گیا کیا، ہمارے جماعت کا معلومات ذکر نہیں میں کیا۔ جماعت جی۔ کے مسئلے میں صرف کر دوں کہ جیسے جماعت کی روایتیں حضرت نے بھی پیش کی، میں نے بھی، کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک 3 راتوں تک جماعت کروائی تھی، تو جماعت کا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو پھر آگے بڑھایا حضرت عمر رضی اللہ ویسے تعالیٰ مزاج عنہ۔ شریعت نوافل کو لے کے کیا پہلی ہے؟ بات یہ ہے کہ نوافل کے اعتبار سے یہ کہ اس کی بات- جماعت نہیں ہونی نہیں ہو چاہیے، سکتی، منع ہے، نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ایسے ہی نفل الحمد با للہ جماعت نہ ادا کی قاری جائے، صاحب، جو ایسے ہم یہ کر نوافل رہے ہیں کی با جماعت نہیں جماعت ہو ادا سکتی۔ نہیں کرنی ہم چاہیے۔ نوافل کی بھی جماعت کے قائل ہیں اور فرض کی بھی جماعت کے قائل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتا تو اس میں لیکن آپ کے پاس تراویح الگ ہے، تراویح کی جماعت کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود موجود ہے، بخاری شریف کی روایت میں حضرت عمر کی سنت میں ہمارے 20 کے ہاں ساتھ کراہت موجود ہے ہے اس میں۔ اب اس کے تراویح بھی علاوہ نفلی جتنی بھی نماز نماز ہے تو نفلی نماز، تراویح نہیں، بھی سنت ہے نفلی وہ، نماز ہے، سنت ہے وہ، نہیں، سنت تو ہو گئی، نفل الگ چیز ہے، نوافل- سنت الگ چیز ہے۔ دیکھیے یوں اور تو وہ فرض سنت بھی ہی ہوئی سنت ہے بجماعت، فرض بھی سنت ہے، فرض بھی تو اللہ کے رسول نے اس میں پڑھے کوئی واضح تو حدیث آپ بھی کے ہے یہاں نوافل تراویح با جماعت ہو بغیر سکتی ہے؟ جماعت کے، نہیں جماعت تو یہی تو کہہ رہے ہیں جماعت ہے نا، جماعت تراویح ہے، کی جی وہ کہہ رہے ہیں جماعت ہو سکتی ہے، نہیں میں نے یعنی دیگر میں بھی ہو بات سے اختلاف کیا، اچھا۔ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نفلی جماعت نہیں ہے، جی ہاں، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا، میں نے کہا بھی اللہ جس کے نفل رسول کی جماعت کا ثبوت حضور کی یا صحابہ خلفائے اب آپ راشدین سے دیکھیے نہیں ملتا، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے فتحجد بھی نافلۃ لک، صحیح ہے، نفل کہا ہاں، اور نفل کہہ کر جماعت بھی کروائی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نفل کی جماعت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، آپ کے یہاں ہو سقتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث بھی کوئی موجود جماعت کہاں کرائی ہے؟ نہیں جماعت کہاں کروائی؟ وہ 3 دن تو نہیں 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 وہ دیکھیں وہ قیام آپ اللیل اصل میں والا- 1000 دائرے دیکھیے، سے باہر آئیں گے نہیں تو آپ نہیں کو نہیں وہ قیام تہجد نماز اللیل کون سے والی دائرے وہ- سے؟ 1000 کے دائرے سے نہیں نہیں تہجد نماز کا نفل میں ذکر ہے، اس میں واجب فرائض کا ذکر نہیں ہے، دیکھیے تہجد وہ اضافی ایک نماز ہے، تہجد یہ وہ اضافی نافلتاً سے ہی معلوم ہے کہ وہ فرائض نماز میں دیکھیے اضافی ہے۔ تہجد نافلۃ تہجد اضافی۔ اور تراویح جو آج کل کی اصطلاح ہے، قیام رمضان، قیام اللیل اور وطر، یہ پانچوں نام ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جب آپ رمضان میں اسے عشاء کے فوراً بعد پڑھیں اس کا نام قیام رمضان ہے، یا پھر تراویح آج کی اصطلاح اچھا، یہ ہے۔ آج ایک کی منٹ۔ اصطلاح سے مراد کیا پہلے استعمال نہیں ہوتا؟ پہلے یہ اصطلاح استعمال نہیں تھی۔ اچھا۔ اچھا، اور اس کے بعد اگر آپ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا نام قیام اللیل ہے یا تہجد ہے۔ صحیح، پھر آپ اس کو ایک رکعت پڑھ کر طاق بنا دیتے ہیں تو یہ سارے وطر ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مسنا 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 پڑھتے رہتے تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا 2 رکعت پڑھو، جب تھک جاؤ اس کے بعد 1 رکعت پڑھو، وہ سارے کے سارے تمہارے لیے وطر بن جائیں گے۔ حضرت اب نوافل میں جماعت ایک کسی اور رکعت جو موقع پہ تھا ثابت وتر ہوئی کا ہے؟ اس کو ناپسند نوافل میں جماعت کسی اور موقع پہ ثابت ہوئی ہے؟ کہیں کس ثابت میں؟ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل جماعت کے ساتھ پڑھائی ہوں، تراویح کے علاوہ کوئی اور موقع ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے؟ ایک منٹ، جیسے نماز کسوف ہے، خسوف ہے، نہیں یہ وہ فرضی ایک- نماز ہے۔ دیکھیں، نہیں فرضی نہیں ہے، وہ تو ہم میں پہلے بھی دیکھیے، بات ہو جو چکی ہے کہ وہ نفل فرض کی ہے۔ جماعت ہمارے حضور پاس سے ثابت ہے۔ ثابت ہے، وہ ثابت رہے گی۔ ثابت یہ رہے نماز گی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں فرض ہے نا؟ فرض ہے وہ، دیکھیے ثابت ہے نا، وہ حضور سے ثابت نہ ہو نفل کی نماز یا آپ کہہ رہے ہیں وہ سنتی نماز ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے، یہ وہ فرق۔ اس کی جماعت آپ نے جماعت کے لیے حضور کا سب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں مسجد نبوی میں جی۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے عشاء کی، جی۔ اور پڑھنے کے بعد خود جا اپنے کے علاقے پڑھاتے میں جا کے وہاں آپ امام تھے، پیش امام تھے جی، ادھر مقتدی بن کے پڑھتے۔ اب آپ بتائیے کہ کہیں تو وہ نفل پڑھتے ہوں گے نا، اور وہ جماعت والی ہو گئی آپ وہ کی۔ جماعت والی، لیکن وہاں پیش امام تو اب فرض ظاہر ہے۔ بات ہے یہ ہمارے دیکھیے، نزدیک بھی دیکھیں۔ ہے، اگر امام فرض ادا کر رہا ہے تو پیچھے جماعت والا شریک ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک بھی۔ وہ جماعت قائم ہو رہی ہے فرض کے وہ لیے، امام فرض کے لیے کر آپ شریک ہو رہے ہیں اپنی نفل کے نہیں، لیے۔ والی اب مثال نفل نہیں کو آ رہی۔ بجماعت وہ کرنے میں زمین آسمان حضرت کا فرق جابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے فرض پڑھ کے جا رہا ہے، لیکن وہ جو اب حضرت جماعت فرض کس پڑھ لے لیے تو فرض قائم ہو دوبارہ رہی تو ہے؟ نہیں پڑے گا نا۔ دیکھیں وہاں جماعت بھی تو فرض کے جماعت لیے فرض قائم ہو کی رہی ہے۔ قائم ہوئی ہے، اور وہاں آپ شریک فرما ہونے رہے والا ہیں کہ نفل میں وہاں شریک نفل ہو والا جائے۔ فرض کی جماعت کروا سکتا ہے، تو وہ پیچھے سارے تو فرض کی جماعت میں کھڑے نا آپ کے قول کے امام مطابق۔ نفل پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت والے سارے پیچھے- امام پیچھے- نفل پڑھ رہا ہے، وہ امام تو نفل سارے پڑھ رہا ہے۔ فرض پڑھ جماعت رہے تو ہیں۔ ان کے ہاں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفل کے پیچھے فرض اور فرض کے اب پیچھے یہ ایک نفل۔ الگ وہ ایک دیکھیے یہ یہ غلط بھی ہے۔ جائز اپنی نہیں۔ وہ تو ثابت وہ کریں کہنا نا، وہ آپ گھوم ثابت کیوں کریں۔ رہے ہیں؟ آپ یا میں سے مان دعا دو کرتا ہوں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، اس اگر میں ہم کوئی بات ایسی کریں گے، مثال پہلے کہ جس مان میں ثابت نوافل کریں۔ ہو، بہرحال نوافل کی جماعت جائز ہے، کیسے؟ جیسے تراویح، بس حضرت نے کے کہہ علاوہ دیا کوئی مثال تراویح یہ کے آپ خلاف کے ہے۔ کہنے سے تو کیوں جائز نہیں۔ ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ یا تو یہ سنت کی کہیں کہ نماز یہ فرض ہے، دلیل این مدعا، جب
آپ کے یا پاس تو یہ کہیں کہ یہ فرض ہے، تراویح نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے
یہ میں حضور مانتا ہوں جو نفل یا سنت کی جماعت حضور سے ثابت ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ کسوف ہو، خسوف ہو، تراویح ہو، ٹھیک ہے، یہ وہ ہم تین پڑھتے ہیں ہمارے دیکھیے، جو نفل کی نماز جماعت حضور سے یا خلفائے راشدین سے نہیں ہے ثابت، وہ ہم منع کرتے ہیں، بس اس کی جماعت نہیں۔ آپ پھر کیوں اضافی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہم نہیں اضافی پڑھ رہے، ہماری صرف اتنی بات ہے فرض کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہے وہ نفل ہے، فرض کے علاوہ جتنی عبادت ہے وہ نفل ہے۔ سنت بھی تو ہے نا ان میں سے، سنت تو اس لیے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ادا کی، ہاں تو میں کہہ رہا ہوں اس معنوں میں تو فرض بھی سنت ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر کوئی ایسی نوافل نہیں تو ہے کیا فرضوں کی پھر جماعت نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ بھی سنت ہے؟ ہو گئی، یہ کوئی بھی ایسی نفل مثال تو نہیں ہے روزہ لگ گیا آپ کو حاجی صاحب، سنت بھی فرض بھی نفل، سنت بھی نفل، یہ روزہ لگ گیا۔ اللہ کے حبیب نے ادا کی نا، تو جو عمل آپ نے ادا کیا تو اس کو اصطلاحی طور پر سنت تو کہیں گے۔ سننے میں آیا ہے اڑی اڑی کہ اب مسجد نبوی میں بھی حرم میں بھی 20 رکعت ہوا کرے گی، ایسا ہے؟ بلکہ ساری تین زندگی سال ہوتی رہی، نہیں ہے۔ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہوگی نا، اب آگے اللہ جانے کیا ہوگا۔ قاری صاحب 20 ہی ہوتی رہی ہے، اب نہیں یہ بھی بات 20 پتا کیا 20 رکعت والی اور 11 رکعت خلاف روایت۔ اچھا پوچھا بھی اسی لیے۔ دیکھیے 3 سال سے وہاں، اب یہ تیسرا سال ہے، جی وہ 8 11 یا 10 اور 3 پڑھ کے اس طرح کر رہے ہیں، وہ وطر اگر یہ جماعت کووڈ کی کے وجہ ساتھ سے نا، وجہ یہ تو شریعت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، کووڈ ہو یا نہ ہو، لیکن 20 شریعت تو نہیں بدلتی۔ دیکھو 20 اچھا، وہاں اور 20 جب 20 حرم میں ہوتی تھی اس وقت بھی پورے سعودیہ میں، جدہ میں، ریاض میں، اور خود مسجد نبوی سے باہر چھوٹی چھوٹی جو دوسری مساجد ہیں یا بڑی بڑی مساجد، ہر جگہ 11 رکعت ہوتی ہے سوائے حرمین شریفین کے، وہاں بدعت پر عمل ہو رہا تھا، صرف مسجد نبوی پہ۔ وجہ اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم جب بھی آپ سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں حرمین میں دیکھو نا، جی، انڈیا میں بعد میں اسلام آیا، نہیں کہتا، ترکی میں بعد میں اسلام آیا، میں کبھی بھی نہیں کہتا حرمین ان کو میں، حجت تو بنانا نہیں ہے، حجت تو بنا دیتے وہ نہیں۔ تو ہماری اصل میں وجہ کیا جو بتا ہے رہے وہ تھے آپ؟ تعامل ہے، اچھا دیکھیے صحابہ اب وہ تابعین بھی کے زمانے کا تعامل ہے، جیسے اور وہ بھی 20 کا رہا ہے۔ شاہ سعود کے زمانے میں یہاں 4 مسلح تھے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اور سب کے ٹائمنگ الگ تھے، اور جب الگ وہ ایک عجیب تماشا بنتا تھا، مسلمانوں کا ایک اتحاد کا ایک جنازہ سمجھو بیت اللہ کے کندھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب شاہ سعود نے وہ 4 مسلح ہٹوائے، ایک مسلح رکھا، سارے متفق ہو گئے، پڑھتے رہے، جب آیا رمضان، اب ان کا جب بندہ 8 پڑھا کے ہٹنے لگا تو پھر احناف نے شور مچایا کہ بھئی ہم نے 11 مہینے تمہاری مانی ہے، یہ ہمارے مسلک کی بات ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے، ہم 20 پڑھتے ہیں، تو عشاء کے بعد 12 رکعت اور پڑھتے ہیں۔ ایک منٹ، ہم 20 پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم 8 یا 10 آپ کے امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں گے، باقی جو اضافی ہم نے پڑھنی ہے اس کے لیے ہم اپنا امام کھڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا بھی جس چیز کے لیے مسلح ہٹایا ہے یہ تو پھر لاگو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب پھر یہ دوسرے بھی بولیں گے کہ ہمیں بھی دو، پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمہارا طریقہ ہم کرتے ہیں لیکن امام ہمارا پڑھائے گا، بہتر ہے، وہ انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر دیے، ایک کا نام سدیس رکھ دیا، ایک کا نام بہت شمیم اچھا، رکھ اللہ دیا۔ تعالیٰ ان کو سلامت دونوں میں سے رکھے، کوئی نہیں پڑھاتا، اور دونوں 10 پڑھاتے ہیں، 8 ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھاتا، وہ اسی لیے نا، جیسے یہ ارے جو 11 رکھتے ہیں نا اس میں تراویح 10 ہی ہے، جو 11 رکھتے ہیں اس میں تراویح 10 ہے، وطر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر۔ کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور کرے۔